مسجد اقصی دے اندر نبی علیہ السلام دی ذات حاضر ناظر سی تے 1,24,000 انبیاء بما وجود جمع نے تے حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے میں صفی اللہ جماعت تے میں کرانی ہے، نوح آندے نے میں نجی اللہ مصلی تے میں کھلونا ہے، موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ ماں مصلی تے میں کھلوواں گا، عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ ماں، ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ، اسماعیل آندے نے میں ذبیح۔ تے جدوں مصلی تے کھلون دی واری آئی رب نے کیا میرے نبیو او وعدہ یاد کرو جڑا عالم ارواح تساں کیتا سی، جڑا آ رہا ہے او ساڈا امام ہوئے گا تے اسی سارے او دے مقتدی ہوواں گے۔ تے فرمایا میرے نبیو سن لو، میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں جن نے سوچیا بھی میں مصلی تے کھلونا ہے، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، میں انہوں نبیاں دی صف چوں کڈ کے تے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا۔ ہن کسے نبی دا کھلونا پیغمبر دے حاضر ناظر ہوندیاں رب نو وارا نہیں کھاندا مصلی تے، نبی دا کھلونا تے مولوی تیرا کھلونا وارا کھا گیا ہے۔ بولو آقا علیہ السلام دے بارے دے اندر اللہ اپنے نبیاں نو ادب پیدا سے کہے سوچیا بھی اجے کوئی نبی کھلوتا نہیں، سوچیا بھی میں انہوں نبیاں دی صف چو کر دیاں گا۔ عرض کیتی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ آئیے میں آگے چلا واقعہ نمبر 2، یہ بھی واقعہ جڑا ہے صحیح بخاری دے اندر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، حضرت انس کہندے نے جدوں یہ آیت نازل ہوندی ہے تے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس دے اندروں گم پایا، آیت نازل ہوئی نا کہ نبی دی آواز نال اونچی، یہ صحابی دی نا عام حالات چ ہولی بھی بول دے سنا تے آواز دی اونچی لگدی سی، بڑی اونچی۔ یہ آیت نازل ہوئی بھی نبی دی آواز نال اونچی آواز نہیں کرنی، اونچی نہیں بولنا، زندگی دی عمال تباہ۔ یہ صحابی ثابت بن قیس گھر گئے تے جا کے بیٹھ گئے، پریشان ہو گئے تے زارو قطار روئی جا رہے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بھئی وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آوندا، اللہ رسول واوی دن ہو گئے نے مسجد چ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا پتہ کرو، پتہ کیتا ہے تے حضرت ثابت بن قیس جڑے نے وہ بڑے ہی بیمار نے، بڑے ہی پریشان نے، روئی جا رہے نے، آندے نے او ثابت تیری زندگی دے اعمال تباہ و برباد ہو گئے، تو تے ہولی بھی بولے تے نبی پاک نال اونچی لگدا ہے۔ صحابہ نے آ کے دسیا اللہ دے رسول ثابت بن قیس دی قدرتی آواز اونچی ہے، وہ اپنی اونچی آواز دی وجہ تو بڑا پریشان ہے، گھر دے اندر بڑا رو رہا ہے، بڑا ہی پریشان ہے۔ آقا فرماندے نے ثابت بن قیس نو بلا کے لے آؤ نا، ثابت بن قیس نو بلایا جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے کی گل ہے میرے یارا محبوب جی، رب نے کہہ دیتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تہاڈیاں آوازاں نبی دی آواز نالوں اونچی نہیں ہونیاں چاہیدیاں۔ اللہ دے رسول میں تے بڑی اونچی بولنا وا تے مینوں فکر لاحق ہو گیا، تو تباہ و برباد ہو گیا، ثابت تیری زندگی دے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے ثابت تو اس آیت دے ضمن وچوں یعنی اس آیت دی وعید وچوں، اس آیت دے قانون وچوں تو بری ہے، جہنمی نہیں تو جنتی ہے۔ تو جویں مرضی بولیا کر، تیری آواز تے قدرتی اونچی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آئیے بڑے راضی ہوئے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اذهب الیہ فقل له انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ،
اور جاؤ ثابت دے کول میرے صحابیوں نو جا کے کہہ دیو تو دوزکیاں وچوں نہیں تو جنتیاں وچوں ہے. حضرت ثابت بن قیس اس جنگ یمامہ دے اندر شہید ہوئے نے. انہاں نے شہادت دا جام نوش کیتا ہے. اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے ثابت تیری قدرتی آواز اونچی ہے. آئیے حضرت حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم محدث گزرے نے. یاد نے ایوب سختیانی دی مجلس چ بیٹھے ہیں. ایوب سختیانی بھی تابعی نے, حماد بن سلمہ بھی تابعی نے, لیکن کبائر محدثین دے وچوں نے. تے اے نا اچانک شور برپا ہویا. تے آندے نے کی شور ہے؟ کدا شور ہے؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کر رہا تے اے جڑا شور ہے حدیث دے ہوندیاں جڑا بندہ میں ہن حدیث بیان کرنا لوکی اپنی گلاں کری جاندے نے شور پائی جاندے نے. تے ایوب سختیانی فرمان لگے اما بلغہم رفع الصوت عند الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو رفع الصوت علیہ فی حیاتہ, جیڑا بندہ نبی دی حدیث سن کے شور پاندا ہے وہ اس طرح آواز نو بلند کردا ہے. حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبی دی حدیث سن کے جیڑا بندہ اونچی اونچی بولدا ہے وہ اس طرح کہ پیغمبر دے کول اونچی بولدا پیا, آقا علیہ السلام خود بیٹھے نے. یہ دا مطلب ہے نبی دی حدیث آ جائے تے ادب ہے کہ پیغمبر دی حدیث سن کے اپنی گردناں نو جھکا لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا ادب احترام ہے. آئیے نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. مسجد نبوی دے اندر آپ دی قبر پاک موجود ہے. آپ دے جان تو بعد بھی پیغمبر دا ادب پیغمبر دے صحابہ نے اوویں کیتا جویں نبی دی زندگی وچ کیتا ہے. یعنی نبی پاک دی قبر دے کول کسے نو اچھی نہیں بولن دیتا, صحابہ خود بھی اچھی نہیں بولے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور ہے. بندے دو آئے, انہاں روضہ رسول دے کول کھلو کے اچھی اچھی گلاں کر لا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں پھڑ کے لے آؤ. ہاں بھائی کتھوں آئے ہو؟ اے جی طائف چوں. حضرت عمر فاروق فرماندے نے شکر کرو تسی باہروں آئے, جے تسی مدینے دے ہوندے نا تے میں تھانوں اج سزا دینی سی. تھانوں ادب نہیں ہے؟ پیغمبر دی قبر دے کول کھلو کے اونچی اونچی بولن ڈے ہو. آج بھی ہن بھی الحمدللہ او ادب اجے بھی قائم ہے. جدوں جائیدا روضہ رسول دے وچوں باہر نکلدے نے حاجی تے درود پڑھ کے جا رہے, جے کوئی بندہ اونچی بولے شرطا نہیں بولن دے. آج آپ دے فوت ہون تو بعد, آپ دے جان تو بعد آپ قبر پاک دے اندر موجود نے, لیکن اے ادب آپ دی ذات دا قیامت تک باقی رہے گا. جیڑا انسان نبی پاک دے روزے دے کول کھلو کے اچھی بولدا ہے اج بھی اودی زندگی دے اعمال تباہ و برباد ہو جان گے, کیونکہ پیغمبر دے جان تو بعد بھی رب نے قیامت تک اپنے نبی دی ذات دا ادب ملحوظ رکھی. اس واسطے فرمایا لوگو یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا نبی دی آواز نالوں اچھی آواز نہیں کرنی. مولوی صاحب نو اپنا فکر کرنا چاہیے. جڑے جماعتاں آپ کراندے نے جمعے آپ پڑھاندے نے فتوی بھابیاں دے لاندے نے, گستاخ جی انہاں نیڑے نہ جائے, فتوی ساڈے دی لاندے نے. اگے آئیے ادب نمبر 3. اللہ فرماندے نے سن لو دھیان نہ. چوتھا ادب تیسرا ادب کی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نو بلانا تے یا محمد کہہ کے نہیں بلانا. ایویں آواز نہ مارو جویں عام بندیاں نو مار دے. پورے قرآن دے 30 پارے میرے سامنے, رب نے پیغمبر دا ذاتی نام لے کے اللہ نے بھی آواز نہیں ماری.
پورے قرآن چ 4 مقامات تے لفظ محمد آیا مختلف مقامات تے، لیکن یا محمد رب نے بھی نہیں آکھیا. یہ بڑی وڈی گستاخی ہے یا محمد. کئی آندے نے نا اسا یا محمد کہنا تے بھابیاں سڑدے رہنا، بھائی سانو سڑن دی کادی لوڑ ہے؟ پیغمبر دی بے ادبی ہے، آقا دا احترام نہیں، آپ دا ذاتی نام لے کے آواز دینا. کئی جگہ تے لکھا ہوندا یا اللہ یا محمد. میں کہوں کیا یا وڈی کیڑی ہے تے چھوٹی کیڑی ہے؟ یا تے حروف ندا ہے نا، یا ایا حیا ای و حمزہ مفتوحہ، یہ دور واسطے بھی آندا ہے نزدیک واسطے بھی آندا. بھائی یا محمد کہندے ہو کوئی وجود ہے؟ کسے صحابی نے کیا؟ اگر کیا تو دسو، کوئی روایت پیش کرو. یہ جدوں آیت نازل ہوئی ہے یہ شان نزول کی ہے. میرے بھائیو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک وفد آیا تے نبی علیہ السلام اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہے نے. اقرا بن حابس تمیمی اجے مسلمان نہیں ہوئے تے حجرے تو باہر کھلو کے بلند آواز نہ کہیں یا محمد یا محمد. کچھ کہیں نے اخرج علینا یا محمد، اے محمد ساڈے ول نکلو، ساڈے ول آؤ نا، اسی تھوڑے نال کوئی گل کرنی ہے. اللہ پاک نو انہاں دا انداز چنگا نہ لگا. اللہ فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون. لاہوریو جڑا نبی دے حجریاں دے باہر کھلو کے کہے یا محمد، رب دے پاگلاں دا ٹبر ہے، عقل مند نہیں. جڑے پاکستان چ یا محمد کہنے عقل مند نہیں؟ بولو یہ تے بڑے بڑے عقل مند نے جڑے نبی پاک دے حجریاں دے باہر کھلو کے کہن اخرج الینا یا محمد. قرآن آندا اکثرهم لا یاکلون، انہاں نو عقل نہیں، یہ بے وقوفاں دا ٹبر ہے. تے جڑے پاکستان جو کہنے عقل مند نے، یہ عقل مند نے نا؟ بولو تو صحیح. اللہ ایک مسلم دی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ثوبان، یہ آپ دے آزاد کردہ غلام سے ایک یہودیاں دا عالم آیا تے اونے آن کے نا یا محمد کیا تے حضرت ثوبان نے انہوں تکا ماریا. وہ ان قریب سے ڈگ پہ میں نے تکا کیوں ماری؟ فرمایا تو میرے نبی نو یا محمد کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کہہ، یا محمد کیوں کیا؟ ذاتی نام لے کے رب نے نہیں آواز ماری، تو کون ہے آواز مارن والا؟ قرآن دے اندر کیجئے آیا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، کتے کیا یاسین، کتے کیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کتے میرے پیغمبر نو کسے نام نہ اللہ نے پکاریا ہے، شاہد آکھیا، بشیر آکھیا، نذیر آکھیا، داعیا الی اللہ آکھیا. پورے قرآن چلا نے یا محمد نہیں آکھیا. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جیڑا میرے پیغمبر نو یا محمد کہہ کے آواز ماردا ہے وہ دنیا دا بہت بڑا گستاخ ہے. مینوں ایک مناظرہ یاد آیا، حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساڈے پنڈ دے کول نا ایک پنڈ موری کے ججا، اتوں دے میرے استاد نے حاجی اکرم نسیم ججا صاحب. اتنے مناظرہ سی کہ نبی پاک نو یا محمد کہنا چاہیے کہ نہیں. حافظ عبد القادر روپڑی تے مولانا عمر اچھروی یہ مناظرہ سی. نیت اللہ سانگلے والا بھی ایک مولوی صاحب ہوندے سن، انہوں مولوی ڈالا آندے سن، ڈالا ڈالا بوتلاں دا پی جاندا سی. نیت اللہ سانگلے والا عمر اچھروی یہ اتنے مناظرے چ مقابلہ تے قلعے تان دے وچ نا انہاں انتظام کیتا. ادوں اے گلاں نہیں سن ہوندیاں پابندیاں شبندیاں والی، پورے پنڈ کٹھے ہوئے
حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ آئے ادھروں وہ 2 جنے سن تے حافظ صاحب آندے نے 10 وہی نیت اللہ رب نے قرآن چاکھیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاقلون، جڑے تیرے حجریاں دے باہر کھلو کے یا حجریاں دے پیچھے کھلو کے کہن اخرج علینا یا محمد او تے گستاخ نے پاگلاں دا ٹبر ہے تے مولوی نیت اللہ جڑے پاکستان چ یا محمد کہنے عقل مند نے ادا جواب دے دس او دے منہ چ نہ گل نکل گئی کہ یا محمد کہنا تھوڑی سی گستاخی ہے، تھوڑی سی۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نا سٹیج سی ایک اونچا جیا چھڑپی مار کے نا چھال مار کے سٹیج تے چڑھ گئے، فرمان لگے لوگو تھوڑا حرام کھا لو وہ بھی حرام ہے، بہتا کھا لو تے وہ بھی حرام ہے۔ یہ دی زبان چو گل نکلی ہے، آپ صاحب نے گل پھڑ لی، وہ سجے کھبے نکلے نا آپ صاحب اندر نا پہلو تو یہ گل کہی ہے کہ تھوڑی سی گستاخی ہے تے دودھ دے وچ پیشاب دی ایک چھٹ پا دے تو پی کے بخا پھر میں گل کراں۔ یہ تے پھس گیا، بڑا چلاک آدمی سی، عمر اچھنوی بھی لگا سجا کھبا مار، لیکن حافظ صاحب نے کہے پاسے نے انہوں نے کہا منا کے چھڑنا تھوڑا، پھر منے بریلوی مولوی ہوتے، بریلویت بڑی ذلیل ہوئی، بڑے لوگ پریشان ہوئے، کہنے لگے اے کی دیر مار رہی۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دی ایک صف سی، ایک پوائنٹ تے رہ کے گل کردے سن اتھوں سجے کھبے مناظر نوں نہیں سے نہیں لگدے، آندے نے باقی دوسری گل پھر کران گے، پہلو اے مسئلہ حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے جنے مناظر علماء اکابر گزرے نے، اللہ سب دیاں زندگیاں سب دیاں قبراں دے اوتے اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب، الحمدللہ اس روئے زمین تے سچا سچا حقا مسلک اہل حدیث ہے، بلا مبالغہ میں کہہ رہا، اور ایک قرآن پڑھ کے وضو کر کے منبر تے چڑھ کے کہہ رہا ساڈے چمڑی کتائی ہو سکتی جے، میرے چمڑی کتائی ہو سکتی ہے، لیکن اہل حدیث دے اندر کوئی کتائی نہیں، مسلک اہل حدیث دے اندر بولو بولو کوئی، ساڈا ایک مولوی ہے پاگل ہے، پاگل مولوی ہے، انہیں کیا اہل حدیث دا لفظ میں مٹا دیاں گا، ہن میڈیا دے اوتے بڑا رولا بنیا، بندہ پوچھے بھئی کھوتیا تینوں یہ گل کہن دی لوڑ کا بھلا اہل حدیث لفظ کو مٹا سکتا؟ اس اہل حدیث نو اجاگر کرنے واسطے علامہ شہید نے قربانیاں دتیاں نے، یزدانی شہید نے کھنجر کھاتے نے بچے ذبح کروائے نے، اس اہل حدیث واسطے ساڈے اکابر نے قربانیاں دتیاں نے، اس اہل حدیث واسطے پرچے کروائے، ہتھ کڑیاں پہنیاں، جیلاں وچ گئے، تے اہل حدیث نو مٹانا چاہنا ظالما۔ میں کیا کوئی رات میں کیا لدے والے وڑائچ میں کہ کوئی دنیا دا دیوبندی حنفی مولوی یہ نہیں کہے گا میں دیوبندیت نو مٹانا چاہنا، بریلوی مولوی یہ نہیں کہے گا میں بریلویت نو مٹانا چاہنا، شیعہ کو ذاکر نہیں آکھے گا میں شیعہ نو مٹانا چاہنا۔ یہ دنیا دا ایک واحد مولوی نے آیا جڑا آندا میں اہل حدیث نو مٹانا چاہنا، پتر اہل حدیث نو مٹان والے خود مٹ گئے، جنہ اہل حدیث لکھنا چھڑ دیتا، اہل حدیث نو لفظ نو گوارا نہیں کیتا، اج ویکھو انہاں دا کی حال ہو رہا ہے۔ تے جنہ اہل حدیث نو مکاناں چوں کڈ کے میداناں چاہندا ہے وہ اج مر کے بھی زندہ نے۔ حضرت علامہ شہید چلے گئے نے لیکن اج وہ مر کے بھی زندہ نے، یزدانی صاحب ٹر گئے نے مر کے بھی زندہ نے۔ جیڑا اہل حدیث نو چمکاندا ہے، اہل حدیث لفظ نو بلند کردا ہے، وہ مر کے بھی زندہ ہے، تے جیڑا اہل حدیث نو مٹاندا ہے وہ زندہ بھی مریا ہے۔ یہ گل یاد رکھ، لیکن اہل حدیث لفظ دی اونچائی اور گہرائی نو نہیں نہ جاندا۔ اہل حدیث ساری ولدیت ہے اور لقب اہل حدیث تے کتاب لکھی میرے بھائی غازی اسلام حضرت رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب نے، لقب اہل حدیث اور اہل حدیث کی بر صغیر میں آمد مولانا اسحاق پٹی صاحب نے کتاب لکھی، پھر تاریخ اہل حدیث نے کتاب لکھی، پھر شرف اہل حدیث نے، شرف اصحاب الحدیث نے علامہ بغدادی نے کتاب لکھی، کنیاں کتاباں نے، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر 90 مرتبہ لفظ اہل حدیث آندا ہے۔
اور حضرت ابو ہریرہ کہندے ہوندے سن انا اول اہل الحدیث فی الدنیا، دنیا دے لوگوں میں دنیا وچ پہلا اہل حدیث ہاں، اہل حدیث پہلا۔ انشاءاللہ تعالی یہ تے گفتگو کران گے، اللہ تعالی عمل دی توفیق دے اور سانو صحیح معنی وچ قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھئی سارے ساتھی